گزشتہ سبق میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے متعلق بات کی تھی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اس کے بعد سبق کے آخر میں نے آپ کی توجہ کروائی تھی وجود باری تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود موجود ہے، اگرچہ چند افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر میں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ چند افراد وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ان افراد کو دہری کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مناظرہ طے ہوا، مناظرے کا وقت مقرر ہوا۔ جو وقت تھا امام صاحب اس وقت پر نہ پہنچے۔ دیر سے پہنچنے پر ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، دیر سے پہنچے ہیں، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جس راستے سے آنا تھا، راستے میں دریا اور کشتی، دریا پڑتا تھا، نہر تھی، میں نے وہاں سے گزر کر آنا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا، وہاں سے کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ پھر میں وہاں پر بیٹھ گیا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک درخت خود بخود کٹتا ہے، اس کے تختے بنتے ہیں، کشتی تیار ہوتی ہے، اور کشتی تیار ہونے کے ساتھ میں اس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، کشتی روانہ ہو جاتی ہے، کشتی خود بخود چلنے لگ جاتی ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کشتی خود بخود تیار ہو جائے اور وہ خود بخود چلنے لگ جائے؟ تو جواب دیا، جب ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی کائنات یہ بھی خود بخود بن نہیں سکتی۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ اب ذرا آپ دیکھیں کتاب پر، کتاب والا فرماتا ہے کائنات کے ارتقاء کے مسئلے پر جتنا غور کیا جائے، ایک خالق اور رب کی ضرورت کا احساس اتنی ہی شدت سے ہوتا ہے۔ یعنی کائنات کے وجود پر اگر غور کریں نا کہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، کائنات ہے، یہ چل رہی ہے، تو اس کے اوپر جب بندہ غور کرے تو خود بخود بندے کو یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، کائنات کو بنا رہی ہے۔ وہ کیسے احساس ہوتا ہے؟ وہ اس طرح احساس ہوتا ہے کہ کبھی موسم کے اندر گرمی، تپش، کبھی موسم کے اندر ٹھنڈک، کبھی سرد موسم، رات اور دن کا تبدیل ہونا، کبھی رات کا لمبا ہونا، کبھی رات کا چھوٹا ہونا، موسموں کا نظام، درجہ حرارت، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہیں، اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ضرور موجود ہے۔ آخر کے اندر کتاب والے نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ وہ کہتے ہیں آپ چند حروف کو، الفاظ، حروف جو ہوتے ہیں نا، مثلا الف با تا سا، یہ جو لفظ ہیں ان کو اکٹھا کریں، حروف بن جائیں گے۔ ایک لفظ ہے خالق، ایک لفظ ہے مالک، رازق، یہ الفاظ بناتے جائیں۔ یہ جو حروف ہیں یا کوئی اور حروف لے لیں، یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، ان حروف کو آپ اکٹھا کریں، ایک برتن میں ڈالیں، اس برتن کو حرکت دیں، اس ڈبے کو حرکت دیں،
حرکت دینے کے بعد اس کو جب زمین پر ڈالیں، زمین پر ڈالنے کے بعد کیا وہ الفاظ خود بخود کوئی شکل اختیار کر لیں گے؟ وہ کوئی ایک با معنی عبارت بن جائیں گے؟ یا آگے کتاب والا کہتا ہے کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کسی جاہل کے سامنے آپ نے چند حروف دیے، اس کو لو بھائی یہ لو، پھر اس نے چند حروف کو آگے کیا، چند کو پیچھے کیا، چند کو دائیں چند کو بائیں کیا، اور اس نے جناب اقبال کی یا مرزا غالب کی اس نے کوئی غزل بنا ڈالی ہو؟ ایسے ممکن ہوا ہے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں۔ جواب دیا، جب ایک جاہل وہ چند حروف کے آگے پیچھے کرنے سے یا کسی برتن کے اندر حروف کو ڈال کر زمین پر ڈالنے سے غزلیں بامعنی عبارت اور اشعار نہیں بنتے، اسی طرح یہ کائنات بھی خود بخود نہیں بن سکتی، اس کائنات کو بھی کوئی نہ کوئی ذات بنانے والی ضرور موجود ہے۔ اور قرآن پاک کا اشارہ بھی ملتا ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کر رکھا، درست کر رکھا ہے، برابر کر رکھا ہے، صحیح کر رکھا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی، ایک اس کا مدار مقرر کر دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں، حیات و کائنات کی ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سائنسی تجربات اور عقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اس دنیا کو صرف اتفاق کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتے کہ صرف اتفاق ہوا ہے اور یہ دنیا جناب وجود کے اندر آ گئی ہے، بالکل نہیں۔ اس کے ہر شے پکار کر کہہ رہی ہے کہ کسی صاحب حکمت اور اختیار رکھنے والی ہستی نے اسے بنایا ہے، اور وہی اس کے خالق ہے اور وہی اس کی حاکم اور فرما روا ہے۔ اس سے آگے چل کر کتاب والا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے، اس کے دلائل قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے موجود ہونے پر قرآن پاک کے دلائل، صفحہ نمبر 34 پر آئے نا ذرا، فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والوں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، یعنی اپنا رخ جو ہے نا ایک سمت کے اندر کر لو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جس فطرت پر اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اس فطرت کے اوپر جمع ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، بالکل راست اور درست دین ہے، یہی بالکل راست درست سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اللہ کی فطرت پر جمع ہو جاؤ، اللہ کی فطرت کے اوپر چل پڑو۔ اب ہم نے آگے یہ اللہ کی فطرت کیا ہے، انسان کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے کیا رکھا ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، یہاں پر حدیث پاک کے آگے الفاظ نہیں لکھے، میں وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پس اس کے والدین اس کو یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن اصل کے اندر جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ دین اسلام پر ہوتی ہے۔ اس کے والدین پھر اس کو آگے
یہودی، عیسائی، یعنی جس طرح کے اس کے والدین ہوں. اگر اس کے والدین مسلمان ہیں تو اس کو مسلمان بنائیں گے، جس طرح ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان تھے تو ہم بھی آگے مسلمان بنے ہیں. اگر اس کے والدین یہودی ہوں، اس کے والدین عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، مجوسی آگ کی عبادت کرنے والے، تو وہ اس کو مجوسی بنا دیں گے، یہودی بنا دیں گے یا عیسائی بنا دیں گے. لیکن اصل بات جو اس کے اندر ہے، اصل بات یہی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ دین اسلام کے اوپر پیدا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے دین اسلام کو رکھنا ہے. دین اسلام کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، خدا تعالیٰ کی ذات، اس کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے.